آنکھوں کی چلی گئی تو واپس فرما دے، یہ دیکھنے لگے، یہ پڑھنے کے لائق ہو جائے، میری یہ دعا تو قبول کر لے مولا۔ دن میں دعا کرتی، راتوں میں دعا کرتی، تہجد کے وقت اٹھ کے دعا کرتی، بہت روتی۔ ایک رات وہ دعا کر کے سوئیں تو ان کے خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ ہمارے نبی کے جد اعلیٰ خواب میں آئے اور ارشاد فرماتے ہیں ان کی والدہ سے، غم نہ کر، رو مت، تو نے بڑی دعا کی ہے، تیری دعا تیرے رب نے قبول کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بشارت سنانے آیا ہوں خواب میں تمہیں کہ جو تو نے دعائیں کی ہیں اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے گی، اپنی نیند سے بیدار ہوگی تو دیکھ لینا تیرے بیٹے کے آنکھوں میں روشنی واپس آ چکی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کی والدہ جب اپنی نیند سے بیدار ہوئی تو ان کو خواب بالکل یاد تھا کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اپنے بیٹے، ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری بغل میں سوئے تھے، ان کو جھنجھوڑا، بیٹا اٹھو، محمد اٹھ جاؤ، میں نے تمہارے بارے میں بہت بابرکت خواب دیکھا، میں نے اپنے نبی کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کو خواب میں دیکھا ہے، اٹھو ذرا اپنی آنکھیں تو کھولو۔ امام بخاری اٹھے، آنکھیں ملی اپنی، ارشاد فرماتی ہے ان کی والدہ، ذرا مجھے دیکھو، میں تمہیں نظر آ رہی ہوں۔ امام بخاری نے جب آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولی، نگاہ پڑی ماں کے اوپر تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا کہ ہاں ماں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے، وہ چادر بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ امام بخاری کی والدہ فوراً سجدے میں گر گئی اور عرض کرتی ہے، اے مولا، جب تو نے میری یہ دعا قبول کر لی تو ایک دعا اور قبول کر لے کہ میرے بیٹے محمد بن اسماعیل کو اس روئے زمین پر اپنے رسول کی حدیث کا سب سے بڑا عالم دین بنا۔ سبحان اللہ۔ کیا دعا کیا تھا؟ اس روئے زمین پر میرے رسول کی حدیث کا سب سے بڑا عالم بنا دے۔ اللہ نے ان کی یہ بھی دعا قبول کر۔ امام بخاری اس روئے زمین پر حدیث کے سب سے بڑے عالم دین ہیں۔ اتنے بڑے عالم ہوئے کہ 3 لاکھ حدیثیں ان کے سینے میں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب انتقال ہوا ان کا تو ایک زمانے تک ان کے قبر کی مٹی خوشبو دیتی رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ امام بخاری اتنے بڑے عالم ہوئے تو کیا امام بخاری کی صرف محنت کافی ہے؟ کیا بات ہے؟ ارے یار پیچھے سے آؤ، چاہے تم لوگ بھی اپنا کام کرتے ہو، ہمیں بھی کچھ کرنے دو گے؟ نہیں کرنے دو۔ ایک تو وہ لوگ آئے وہ بھی سکتی، ایک سب چائے والے آ کے چائے والے یہاں رہتے۔ میں عرض کر رہا تھا امام بخاری نے بڑی محنت کی پڑھنے میں، کہاں کہاں نہیں گئے، عراق گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، شام گئے، یمن گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، سینکڑوں اساتذہ سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، لیکن کیا ان کی محنت کا دخل سب سے زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، امام بخاری کے اتنے بڑے عالم ہونے میں ان کی ماں کی دعاؤں کا بہت بڑا دخل۔ یہ ہماری مائیں بہنیں، اللہ نے ان کے اندر ایسی تاثیر دی ہے، ان کی زبان میں ایسا اثر دیا ہے کہ اگر یہ دل سے دعا کر دیں، تربیت پہ آ جائیں، پلان ان کا ہو، تو آج بھی ان کی آغوش تربیت میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہندوستان میں آپ رہتے ہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کہلائے جاتے ہیں۔ بولیے
بعض مورخین نے لکھا لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام، ہزاروں میں تو کوئی شبہ نہیں، اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا آپ کے ہاتھ پہ۔ ایک دن یہ بہت خوش حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ بہت خوش اپنی والدہ کی خدمت میں آئے۔ والدہ نے پوچھا بیٹا حسن تم بہت خوش ہو، آج خیریت تو ہے؟ کیا بات؟ کیوں اتنا خوش ہو؟ کیا بات؟ آپ نے کہا ماں آج میں خوش اس لیے ہوں کہ آج میرے ہاتھ پہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے لوگوں کو میرے ہاتھ پہ ہدایت بخشی ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ کہا جلا ماں نے کہا بیٹا حسن یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ حضرت غریب نواز چونک گئے، ماں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا کمال نہیں، میں نے وعظ کیا، میں نے نصیحت کیا، میں نے سفر کیا، میں نے کوشش کی، جد و جہد کی، ٹھیک ہے ہدایت دینا تو رب العالمین کا کام ہے، لیکن میں نے بھی تو کچھ کوشش کی، میں نے لوگوں کو جا کے نصیحتیں کی ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے، اپنی صحبت میں رکھا ہے، تو اگر میرا کمال نہیں ہے تو آپ مجھے سمجھائیں کہ پھر کس کا کمال ہے؟ والدہ نے کہا بیٹا معین الدین حسن تمہیں معلوم نہیں ہوگا، تمہیں یاد نہیں ہوگا، تم بچپن میں تھے، شیر خارگی کے عالم میں تھے، جب تم دودھ پی رہے تھے تو جب بھی میں نے تمہیں دودھ پلانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے میں نے وضو کیا، سبحان اللہ، بغیر وضو کے میں نے کبھی تمہیں دودھ نہیں پلایا، جب بھی دودھ پلانے کا ارادہ کیا تو تمہاری ماں نے پہلے وضو کیا اور وضو کر کے تمہیں اپنے سینے سے لگایا، اور جب تم دودھ پینے لگے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا کہ اے مولا میرے بیٹے معین الدین حسن کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور بھی ڈال دے۔ سبحان اللہ، بیٹے معین الدین حسن یہ تمہاری ماں کے احتیاط کا دخل ہے، دعاؤں کا دخل ہے کہ آج اللہ نے تمہاری زبان میں تاثیر عطا فرمائی ہے، تم جس سے کچھ کہہ دیتے ہو اس کی دل میں اثر ہوتا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، یہ سب تمہارے ماں کے احتیاط اور دعاؤں کا نتیجہ۔ کیا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی سیرت و سمانے بغیر ماں کی قربانیوں کا ذکر کیے ہوئے مکمل ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ جلسہ حضور غوث پاک کے نام سے سنا، حضور غوث پاک کے ہاتھ پہ جو سب سے پہلی کرامت ظاہر ہوئی ہدایت کی، وہ ہدایت کی کرامت بھی ماں کے دعاؤں اور ماں کے نصیحت کا اثر۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اہل اللہ، بڑے بڑے محدث کس نے بنایا ان کو؟ ان کی ماں نے، ان کی بیویوں نے۔ کتنے لوگوں کی تو بیویاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو پڑھا کے محدث بنایا، عالم بنایا۔ کتنی ہماری ماں نے بڑی قربانیاں برداشت کی ہیں، آج آپ دیکھیں گے 2 بچے حافظ ہوں گے۔ میں تو یہ کہوں گا کس نے حافظ بنایا ہے، کس نے پڑھا؟ جو حافظ جی پڑھاتے ہیں کہاں بیٹھے؟ انہوں نے ان بچوں کو پڑھایا ہے۔ مجھے بتائیے آپ سمجھتے ہیں پڑھنا پڑھانا اتنا آسان؟ حافظ صاحب آپ کے شاگردوں نے کئی سال میں پڑھا ہے؟ کم سے کم 3 سال۔ 3 سال سے کم میں بہت کم لڑکے حافظ ہوتے ہیں، 3 سال لگتا ہے۔ 3 سال جانتے ہیں بچے آپ کے ہیں، ہمارے ہیں، مدرسے میں ہم داخل کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے حوالے کر جاتے ہیں۔ یہ حافظ جی کتنی محنت کرتے ہیں، آپ تو مدرسے میں آتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ یہ فجر سے پہلے بچوں کو اٹھاتے ہیں، فجر کے پہلے قرآن پڑھاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد انہیں قرآن پڑھاتے ہیں،
مغرب کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھاتے ہیں، عشاء کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھاتے ہیں، پھر دن میں درسگاہ کے وقت قرآن پڑھاتے ہیں، پھر 3 سال کی محنت شاقہ کے بعد کہیں کوئی طالب علم حافظ قرآن ہے۔ مجھے آپ بتائیں، بچے آپ کے ہیں، بچے ہمارے ہیں، فکر ان کو ہوتی ہے کہ بچہ کہاں گیا، درسگاہ میں بیٹھا کہ نہیں بیٹھا، پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، ان کو فکر ہوتی ہے۔ ہمیں اتنی فکر نہیں ہے جتنا ہمارے بچے کے لیے ہمارے بچے کے استاد کو فکر ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو محنت انہوں نے ان بچوں کے لیے کی ہے، تو آج تو اگر کوئی انعام دینا بھی چاہے تو اس کو انعام ان حافظ جی کو دینا چاہیے جنہوں نے بچوں کو پڑھا۔ بولیے، مقرر صاحب، شاعر صاحب تو ابھی چلے جائیں گے، مڑ کے آپ کو سلام بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے تھوڑی ان بچوں کو پڑھایا، مبارک پور سے ہم آ کے تھوڑی آپ کی خدمت کریں گے، آئے 1 گھنٹہ رہیں گے، 2 گھنٹہ رہیں گے، چلے گئے۔ آپ کے بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ مدرسے کے جو اراکین ہیں یہ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، مجھے خوشی ہوئی، میں تو بہت سارے مدرسوں میں آتا جاتا ہوں، یہاں دیکھا مدرسہ چھوٹا سا لیکن کپڑا دھلنے کی مشین بھی رکھی ہے، سبحان اللہ۔ کہ بچے اس میں اپنا کپڑا دھلیں گے، اساتذہ اپنا کپڑا دھلیں گے، ان کو خود نہیں دھلنا پڑے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ یہ سب کام ہے، پیسے تو آپ قوالوں کو لٹاتے ہیں، ان کو لٹاتے ہیں، ان کو لٹاتے ہیں، وہاں دیجئے جہاں دین کا کام ہو۔ میں نے وہاں دیوریا ضلع میں یہ آپ کے پڑھوانا، میں نے کہا بھائی کہاں ہے حافظ صاحب، بلائیے آگے بیٹھائیے ان کو، آج انہی کا موقع ہے، یہ اس کے دور جانا۔ انہوں نے 2 بچوں کو پڑھایا، ٹھیک ہے 2 ہی بچے حافظ ہوئے، لیکن اگر یہ 2 بچے بھی نیک بن گئے، اچھے حافظ بن گئے، تو ایک حافظ ہزاروں حافظ کو پڑھا سکتا اپنی زندگی میں۔ اگر وہ درسگاہ لگا دے اور پڑھائے محنت سے تو اپنی زندگی میں ہزاروں حافظ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ صرف یہ نہ دیکھیے 2 ہی حافظ ہیں، 2 حافظ سے ہزاروں حافظ، ان کے سینے میں قرآن ہے، اس کی حفاظت ہمارے بزرگوں نے کتنی کی۔ تو وہاں میں نے جب کہا تو 2 لڑکے وہاں بھی فارغ ہوئے، تو ہم لوگوں نے پہلے ہی سے انتظام کیا تھا، ہمارے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوا، پہلے ہی سے انہوں نے انتظام کیا۔ میں نے جب کہا تو واقعی انہوں نے ایک نئی گاڑی لا کے، یہ جو گاڑی ہے یہ گاڑی لا کے کھڑی کی اور مجھ سے کہا مولانا صاحب یہ چابی لیجیے حافظ صاحب کو دے دیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے تم لوگوں نے تو میرے دل کی خواہش پوری کر دی کہ اگر ایک حافظ قرآن کا مرتبہ تم نے سمجھا، ایک استاذ کا مرتبہ آپ نے سمجھا، تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ جن بچوں کو انہوں نے پڑھایا محنت سے وہ حافظ قرآن ہو گئے، جاہل سے حافظ بن گئے۔ تو آج موقع ہے، یہ محتاج نہیں ہے ہماری اور آپ کی خدمتوں کے، لیکن جو ہمارے بچوں کی تربیت کرے ہمیں ان کا احسان سمجھنا۔ ہارون رشید جیسے لوگ، ہارون رشید اتنے جاہو جلال والے بادشاہ تھے، اپنے بیٹے کو امام کسائی کے وہاں داخل کیا کہ جاؤ عالم بنو۔ تو پہلے کے بادشاہ اپنے بیٹوں کو عالم بھی بناتے تھے، جانتے تھے وہ فیصلہ کیسے کریں گے، عالم نہیں ہوں گے تو فیصلہ نہیں کر پائیں۔ ایک دن ہارون رشید نے سوچا لاؤ دیکھیں حضرت کیا سکھا رہے ہیں ہمارے لڑکے کو، کچھ سکھا رہے ہیں۔ گئے تو دیکھا غالباً مغرب کا وقت تھا نماز کا، تو ہارون رشید کا لڑکا اپنے استاذ کو وضو کرا رہا، پیر پہ ان کے پانی ڈال رہا تھا۔ ہمارا لڑکا اگر اپنے استاذ کے پیر پہ پانی ڈالے تو ہم تو خوش ہو جائیں گے سبحان اللہ، لیکن ہارون رشید گئے اور پیچھے سے اپنے لڑکے کو ایک تماچا نصیب کیا، اور جب اس نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا تو ہمارے باپ ہے۔ ہارون رشید نے کہا نادان، صرف اپنے استاذ کے پیر پہ تو پانی ڈال رہا، اللہ نے 2 ہاتھ تمہیں کس لیے دیے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ان کا پیر کھول، تب بھی حق ان کا ادا نہیں۔
یہ بڑے بڑے بادشاہ اپنے بیٹوں کو سمجھاتے تھے کہ استاذ کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا میرے بھائیوں، یہ علم جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ علم اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ یہ ہمارے اساتذہ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، پھر کہیں کوئی جا کے حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں، کسی کو عالم بنانے میں، کسی کو محدث بنانے میں، کسی کو مجاہد اسلام بنانے میں۔ میں نے تو ابھی بتایا ایک محدث ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن قاسم۔ یہ بہت بڑے امام ہیں، بہت حدیثیں انہوں نے روایت کی ہے، لیکن کیسے امام بنے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہے توجہ ہے، گھبرا تو نہیں ہے، بھی سن لیجیے گا، ناز شریف آپ گھبرائیں لیکن میری بھی سن لیجیے تھوڑی سی، میں نے آج بڑا لمبا سا۔ مدینہ شریف میں ایک عاشق رسول رہتے تھے امام مالک، یہ 4 مصلوں میں سے ایک مصلے کے امام۔ امام مالک یہ تابعی، امام مالک بلکہ تبع تابعی۔ امام مالک نے مدینہ شریف میں اپنی درسگاہ لگائی اور علم حدیث پڑھانے لگے۔ پورے دنیا اسلام سے لوگوں نے جب سنا امام مالک مدینہ شریف میں درسگاہ لگائے، پڑھا رہے، ان کے پڑھانے کا شہرہ ہوا حدیث کا، تو ہر طرف سے لوگ آنے لگے۔ ایک صاحب تھے عبد الرحمن بن قاسم، ان کی نئی شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی سنا امام مالک مدینے میں علم حدیث پڑھا رہے ہیں، تو مجھے بھی جانا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ شوق تھا ان کو علم حدیث پڑھنے کا، لیکن پھر سوچنے لگے ابھی شادی ہوئی ہے، معلوم نہیں ہماری بیوی اجازت دے گی نہیں دے گی، کیسے جائیں پڑھنے۔ پھر سوچا چلو بیوی سے ذکر کرتے ہیں۔ بیوی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے امام مالک مدینہ الرسول میں علم حدیث پڑھا رہے ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں علم حدیث پڑھنے، اگر تم بھی مجھے اجازت دے دیتی تو میں بھی چلا جاتا پڑھنے۔ بیوی نے کہا چلیے بتائیے کتنے دن تک آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ بولے 1 سال۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے جائیے، 1 سال کی مدت کوئی بہت بڑی مدت نہیں، آپ جائیں پڑھیں۔ علم حدیث پڑھنے کے لیے میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد۔ بیوی نے 1 سال کی اجازت دے دی، یہ بہت خوش ہوئی، چلو چھٹی مل گئے۔ امام مالک کی درسگاہ میں داخلہ لیا، پڑھنے لگے، شوق دیکھے، 1 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، 3 سال پڑھا، تب خیال آیا کہ چھٹی تو 1 ہی سال کی لے کے آیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا 3 سال۔ 3 سال تک پڑھتے رہے مسلسل، اور ان کو یہ بھی نہیں احساس ہوا کہ 3 سال ہو گئے۔ جب غور کیا تو سوچا یار میری بیوی نے تو 1 ہی سال کی اجازت دی تھی، 3 سال گزر گئے، میں نے اپنی بیوی پہ بہت زیادتی کر دی، لیکن شوق تھا علم کا، یہ بھی ختم ہی نہیں ہو رہا، سوچ رہا بھی تو مجھے اور پڑھنا۔ تو انہوں نے خط لکھا اپنی بیوی کو، خط میں لکھا سلام دعا کے بعد کہ پیاری زوجہ، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے 1 سال کی اجازت دی تھی پڑھنے کی علم حدیث، لیکن میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں نے 3 سال گزار دیے، اس 3 سال میں نے کوئی خیریت آپ کی نہیں پوچھی، کوئی خط نہیں لکھا، کوئی نان و نفع میں نے نہیں ادا کیا آپ کا، اس لیے میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میرا شوق جو تھا علم حدیث پڑھنے کا وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، پورا نہیں ہوا ہے، اس لیے میں ابھی اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب صورت صرف یہی ہے کہ یا تو آپ میرا انتظار کریں، میرے پڑھنے کے لیے دعا کریں، اور جب تک میں پڑھ نہ سکوں میرا انتظار کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ انتظار نہ کر سکیں تو میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ میری زوجیت سے نکل کر کسی دوسرے شوہر سے شادی کر کے اپنی زندگی گزاریں۔
میرے پاس یہی ہے، میرا شوق ہے ابھی پڑھنے کا، آپ انتظار کر سکیں تو کریں، ورنہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں۔ یہ خط جب ان کی بیوی کو ملا، کیسی بیوی تھی وہ، اللہ اکبر، کیسی نیک خاتون تھی وہ۔ جب خط پڑھا تو انہوں نے اس کا جواب لکھا، پیارے شوہر عبد الرحمن بن قاسم، تمہارا خط ملا، تمہارا شوق علم پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم علم حدیث کے بہت بڑے عاشق ہو، عاشق حدیث رسول ہو، لیکن ایک بات تم نے بڑی تکلیف دہ لکھی ہے کہ تم نے یہ لکھا ہے کہ اگر تم برداشت نہ کر سکو تو میری زوجیت سے نکل کر کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لو۔ یہ جملہ آپ کا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ عبد الرحمن بن قاسم، کیا آپ یہ سوچتے ہو کہ جس زمانے میں تم رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہے ہوگے اس زمانے میں تمہاری بیوی تمہاری زوجیت سے نکل کر کہیں دوسرے سے جا کے شادی کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ میں تو خوش ہوں کہ میرا شوہر اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ رہا ہے۔ قیامت میں جب وہ ایک محدث کی صورت میں اٹھایا جائے گا تو میرا بھی حشر ایک محدث کی بیوی کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ میرے لیے احساس بہت بڑا ہے۔ عبد الرحمن بن قاسم، پہلے تو میں نے تمہیں صرف 1 سال کی مہلت دی تھی، لیکن اب تمہارے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ تم جتنا پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، جتنا سال پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، اب تمہارے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں زندہ رہوں گی تو میں تمہاری راہ دیکھوں گی کہ میرا شوہر کب پڑھ کے لوٹ رہا ہے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ قیامت میں جب تمہارا حشر ایک محدث کی صورت میں ہوگا تو میرا بھی حشر ایک محدث کی بیوی کی صورت میں ہوگا۔ یہ احساس میرے لیے بہت بڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم کے پاس جب یہ خط پہنچا تو ایسے مطمئن ہوئے، ایسے خوش ہوئے بیوی کے جواب سے کہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو جانتے ہیں کتنا پڑھا؟ 3 سال تو پڑھ چکے تھے، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 17 سال تک مسلسل، 17 سال مسلسل پڑھا۔ اور جب گئے تھے تو ان کی بیوی کے شکم میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا۔ وہ 17 سال میں جوان ہو گیا اور اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا حج کرنے جاؤ، لیکن ایک کام کرو، جب حج کرنے تم جاؤ گے مکہ شریف حج کرو گے، وہاں سے مدینۃ الرسول تم جاؤ گے، تو آج تک تم پوچھتے تھے میرے باپ کون ہے، کہاں رہتے ہیں، تو سنو تمہارے باپ وہی مدینہ شریف میں رہتے ہیں، امام مالک کی درسگاہ میں رہتے ہیں۔ جانا امام مالک کی درسگاہ میں پوچھ لینا کہ عبد الرحمن بن قاسم کون ہے، ان سے ملاقات کر لینا، وہی تمہارے باپ ہیں، اور اگر وہ آنے کے لیے راضی ہوں گے تو ان کو لیتے آنا۔ لڑکا آیا، حج کیا، اور حج کرنے کے بعد پھر وہ مدینہ شریف حاضر ہوا، اور مدینۃ الرسول میں حاضری کے بعد جب بارگاہ رسالت میں حاضری دیا، پھر وہاں سے جو زیارت گاہیں تھی وہاں حاضری دیا، پھر جب اطمینان ہوا تو امام مالک کی درسگاہ پوچھتے ہوئے وہ لڑکا نوجوان امام مالک کی درسگاہ میں گیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ امام مالک کی درسگاہ میں پہنچ کے اس نے سلام کیا، امام مالک نے جواب دیا، پھر پوچھا فیکم عبد الرحمن بن قاسم، کیا آپ کی مجلس میں عبد الرحمن بن قاسم نام کے کوئی طالب علم رہتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں؟ امام مالک نے کہا ہاں دیکھو وہ دیوار سے ٹیک لگا کے جو پڑھ رہے ہیں وہی عبد الرحمن بن قاسم ہے۔ لڑکا گیا، سلام کیا، کان میں کہا میں آپ کا بیٹا ہوں، حج کرنے آیا تھا، امی نے کہا تھا اپنے باپ سے مل لینا، تو میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے ملنے آیا۔ امام مالک کے شاگرد عبد الرحمن بن قاسم کھڑے ہو گئے، اپنے بیٹے سے بغل گیر ہوئے اور دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آواز باہر آئی، ہچکیاں بچ گئی، دونوں رونے لگے۔ امام مالک نے کہا عبد الرحمن بن قاسم یہ نوجوان کہاں سے آ گیا، کیا تمہارے علاقے سے آیا، کسی کے مرنے کی خبر تم کو سنا دیا ہے، کسی عزیز کی موت کی خبر لے کے آیا ہے کہ تم اچھے خاصے پڑھ رہے تھے رونے لگے، کیا بات ہے؟
عبد الرحمن بن قاسم قریب آئے، کہنے کہ حضور یہ کسی کے مرنے کی خبر لے کے نہیں آیا ہے، 17 سال ہو گئے میں آپ کے ہاں پڑھ رہا ہوں، میں ابھی گھر نہیں گیا، جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو یہ میرا بیٹا ہے، اپنے ماں کے شکم میں تھا، پرورش پا رہا تھا، میں آیا ہوں 17 سال میں جوان ہو گیا، حج اس پہ فرض ہو گیا، حج کرنے آیا تھا، تو اس کی ماں نے کہا اپنے باپ سے بھی مل لینا۔ حضور یہ بتائیں جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو جوان ہونے کی حالت میں پہلی مرتبہ دیکھے گا زندگی میں، اور بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا، تو کیا اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں گریں گے؟ یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں جو گر رہے ہیں۔ امام مالک نے کہا عبد الرحمن تم 17 سال سے گھر نہیں گئے، جاؤ اب تم پڑھ چکے، اب تم محدث ہو گئے، اپنے بیٹے کے ساتھ تم گھر جاؤ۔ اپنے بیٹے کے ساتھ 17 سال کے بعد عبد الرحمن بن قاسم گھر لوٹے محدث بن کے۔ مجھے بتاؤ آج حدیث کے فن اسماء الرجال میں جب محدثین کا نام لیا جاتا ہے تو عبد الرحمن بن قاسم کا نام بہت چلی قلم میں لکھا جاتا ہے۔ کیا عبد الرحمن بن قاسم اگر محنت کر کے محدث بنے تو کیا تنہا ان کی محنت کام آئی ہے؟ اگر ان کی بیوی نے مشقتیں نہ جھیلی ہوتی، ان کی عدم موجودگی میں کتنی تکلیفیں ان کی بیوی نے اٹھایا ہوگا، بچے کی پیدائش میں، بچے کی پرورش میں، بچے کی کھانے پینے کے انتظام میں، علاج و معالجے میں، ایک ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی 17 سال میں، تب کہیں جا کے اب تو حدیث دیکھو میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہماری مائیں بہنیں، اللہ نے ان کو بہت اثر دیا ہے، ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، لیکن میں اپنی ماں اور بہنوں سے مخاطب ہوں۔ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا ہماری ماں اور بہنوں کے پاس جو ہماری پرانی مائیں بہنیں تھیں، ان کے پاس پلان ہوتا تھا، ان کے پاس آرزویں ہوتی تھیں، ان کی خواہشیں ہوتی تھیں، میرا بیٹا بہت بڑا عالم دین بن جائے، میرا بیٹا بہت بڑا محدث بن جائے، میرا بیٹا بہت بڑا مجاہد اسلام بن جائے، میرا بیٹا بہت بڑا اللہ کا ولی بن جائے۔ کیا آپ کے پاس بھی ایسا کوئی پلان ہے؟ کیا آپ کی بھی ایسی کوئی خواہش ہے؟ کیا آپ کے دل میں بھی ایسی کوئی آرزو ہے؟ میں عرض کرتا ہوں اگر آپ کے دل میں بھی ایسی خواہش ہوگی، ایسی آرزو ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں گی، دعا کریں گی، تدبیر اپنائیں گی، تو آج بھی آپ کی آغوش تربیت میں خواجہ غریب نواز کے غلام پیدا ہو سکتے ہیں، امام بخاری کے شاگرد پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے اہل اللہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے جو آپ کو اثر دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہو۔ اللہ آپ کو توفیق خیر سے نوازے۔ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جب اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالیں تو ان کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ خوش نصیبی سمجھ کے ان کی خدمت کریں۔ بہت سے لوگ بوجھ سمجھتے نہیں۔ آج ٹھنڈی شروع ہو گئی ہے، یہ اگر کوئی ہمارے بچوں کو ان کا دوست کہہ دے کہ میں گوپال گنج میں پھنسا ہوا ہوں، آؤ ذرا موٹر سائیکل سے مجھے لے کے آ جاؤ، یہ نوجوان اپنی موٹر سائیکل اس ٹھنڈک شروع ہونے والی ٹھنڈک، اس سے بھی زیادہ ٹھنڈک ہو، اپنی موٹر سائیکل چالو کرے گا، جائے گا، اپنے دوست کو لے آئے گا، اسے خوشی ہوگی کہ میں نے اپنے دوست کی بات کی۔ آپ اپنے دوست کے لیے تو بہت فرما بردار ہیں، لیکن جب آپ کے ماں باپ دن کے اجالے میں کوئی حکم دیتے ہیں تو آپ یہیں روڈ پہ بازار پہ جا کے سامان نہیں لانا چاہتے، آپ ان کا منہ دیکھتے، آپ اپنے بھائیوں کو دیکھتے کہ ہمیں کو ہمیشہ آپ حکم دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ اپنے دوستوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے اگر اچھے نہیں ہیں تو آپ اچھے نہیں ہیں۔ اچھا کون ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی۔ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔
گھر والوں میں کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ گھر والوں میں کون ہے؟ بھائی بہن ہے۔ گھر والوں میں کون ہے؟ بیوی بچے ہیں۔ ایک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنے بھائی بہنوں کے لیے بہتر ہو، شوہر اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ہو، تب وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر صرف اپنے دوستوں کے لیے تو بہتر ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا، اپنے بھائی بہنوں سے محبت نہیں کرتا، تو پھر وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ پوچھتے تھے، ام المومنین آپ بتائیں سرکار گھر میں کیسے رہتے تھے؟ وہ آپ بتائیں۔ تو ام المومنین کا جواب سنیں۔ لوگ پوچھتے ہیں سرکار باہر رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں؟ یہ تو ہم دیکھتے ہیں، مسجد نبوی میں رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، گھر میں تو آپ ہی بتا سکتی ہیں، بیوی بتا سکتی ہے کیسے رہتے ہیں۔ تو ام المومنین کا جواب سنو۔ ارشاد فرماتی ہیں میں تمہیں بتاتی ہوں سرکار گھر میں کیسے رہتے تھے، بہت بے تکلف اور سادہ رہتے۔ دسترخوان زمین